بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کون سا عمل ہے جو نہ مال مانگتا ہے، نہ طاقت، نہ زیادہ وقت، مگر قیامت کے دن انسان کے اعمال کے ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کر سکتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ لمبی باتیں، کثرت نوافل یا بہت زیادہ صدقہ ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ یقیناً یہ سب عظیم باتیں ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتی، لیکن ایک ایسی نعمت بھی ہے جس کے بغیر عبادت کی خوبصورتی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ نعمت ہے حسن اخلاق۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے گھر والوں یا اپنے عزیزوں سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ کسی کی معمولی غلطی پر بھی غصہ کر بیٹھتے ہیں یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں۔ افسوس کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ انسانوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنے کا بھی نام ہے۔ سوچیں، اگر آپ کے ایک نرم جملے سے کسی پریشان شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اگر آپ کسی کو معاف کر دیں، حالانکہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ قدرت رکھتے ہیں، اگر آپ کسی غریب، کمزور یا مجبور انسان سے عزت اور محبت سے پیش آئیں، تو یہ سب اللہ کے نزدیک کتنی بڑی نیکیاں بن سکتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ جس دن ہر انسان اپنی نیکیوں کے لیے پریشان ہوگا، اس دن شاید وہ نرم لہجہ، وہ برداشت، وہ معافی، وہ مسکراہٹ اور وہ حسن سلوک ہمارے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے حسن اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کی اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کی، بلکہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ان کے ساتھ بھی رحم، شفقت اور درگزر کا معاملہ فرمایا۔ ایک اور خوبصورت فرمان ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فضیلت صرف عبادت کی کثرت سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، اس کے رویے اور اس کے اخلاق سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ ہمیں بہت سی پریشانیاں جو آج کل پیش آ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اچھے انداز سے بات نہیں کرتے۔ گھروں میں جھگڑے، رشتوں میں دوریاں، دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں اور معاشرے میں نفرت، ان سب کی ایک بڑی وجہ اخلاق کی کمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، دوسروں کے ساتھ نرمی کریں، غصے پر قابو رکھیں، معاف کرنا سیکھیں اور ہر انسان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، تو نہ صرف ہماری دنیا سنور سکتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک اور خوبصورت اور بہترین ارشاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا: اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ میری یوٹیوب فیملی، کتنا خوبصورت ہے نا ہمارا دین، جو ہمیں بتاتا ہے کہ نیکی صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کے چہرے پر خوشی لانا بھی صدقہ ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک نرم رویہ، ایک حوصلہ افزا جملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں
اجر کا سبب بنتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ میرے گھر والے مجھ سے خوش ہیں، کیا میرے پڑوسی میرے رویے سے مطمئن ہیں، یا میرے دوست میرے کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی سے اپنی اصلاح شروع کر دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور بندوں کے ساتھ ہمارے رویوں کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک اچھا اخلاق ایسی نیکی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو برسوں کی عبادت کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے، اور ایک برا اخلاق ایسی خرابی بن جاتا ہے جو بہت سی نیکیوں کا اثر کم کر دیتا ہے۔ میری یوٹیوب فیملی، آج ہم یہ ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف نمازوں کی پابندی اور عبادات ہی نہیں بلکہ اپنے اخلاق کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم دوسروں کو معاف کریں گے، نرمی اختیار کریں گے، سچ بولیں گے، وعدہ پورا کریں گے، اور ہر اس شخص کے ساتھ بھلائی کریں گے جس سے ہمارا واسطہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہماری زبانوں کو پاکیزہ بنائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارے میزان کو نیکیوں سے بھاری کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔